ہجرت کے موسم۔ ہجرت ایک تکلیف دہ عمل ہے، بھلے خوشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بچے پڑھنے جاتے ہیں، ان کو باہر جانے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں سمندر پار چلے جائیں گے تو تجربہ بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ کام، ساتھ ساتھ پڑھنا بھی اور ذرا بچت بھی، اکیلے رہنا بھی آ جائے گا اور پڑھائی تو ہوگی ہی۔ سب کا خیال ہے کہ دوسرے ملکوں میں ہر شے بہتر ہے ہمارے ملک سے۔ پاکستانی ولایت امریکہ جاتے ہیں پڑھنے، ان کے بچے ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، ہم ان کے ہاں خریداری کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاں کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، مگر گھر گھر ہوتا ہے۔ اصل میں انسان ایسا ہی ہے، چاہتیں پرواز کرتی ہیں دور دور، چاہتیں کہہ لیں یا خواب۔ خوابوں کے پر ہوتے ہیں، حقیقت کے نہیں۔ دل لگتا ہے جہاں دل ٹھکتا ہے۔ ترقی کس کو اچھی نہیں لگتی، مگر ارتقاء کا عمل ہم سے بہت کچھ چھین لیتا ہے۔ آگے بڑھنے کی لگن بہت سو سے ناتا توڑوانے کی قیمت پہ ملتی ہے۔ کبھی خود سے بھی اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ خود کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ جو اصل میں میں تھا، اس کو کیا ہوا؟ قدریں، اخلاق، چاہتیں کہاں گئیں؟ ایسا ہی ہے۔ ہاں، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ بات ہو رہی تھی ہجرت کی۔ بھلے مکان بدلو یا نوکری، کالج میں کوئی مضمون ہی بدلو، بدلنا بہت طاقت مانگتا ہے، بہت طاقت لیتا ہے۔ ہم چونکہ صرف یہ جانتے ہیں کہ میں جسمانی طور پہ تھک گیا، مشقت سے بھوک لگ گئی، مجھے نیند آ رہی ہے، جو جذباتی توڑ پھوڑ ہوتی ہے معلوم ہی نہیں پڑتی۔ ہر موقع محل جان مانگتا ہے، خود کا کمرہ ہی چھوڑنا پڑے، بھلے آپ کو رنگ کرانا ہے، لگتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی ہے۔ سیر و سیاحت کا پلان ہم خود بناتے ہیں اور کتنا تھکتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے، مگر ایسے جملے ہم ہی بولتے ہیں نا، رات پر نیند نہیں آئی، بستر نیا تھا، یا یوں کہ موسم تبدیل تھا نا اس وجہ سے۔ یہ بھی کہتے ہیں بھئی کافی سیر ہو گئی، گھر یاد آ رہا ہے، بستر گول کرو، واپسی کا ٹکٹ کٹاؤ۔ مجھے ہجرت کے لفظ سے یاد آیا، آج صبح جب میں نے فجر کے بعد لاؤنج کا دروازہ کھولا جو بیلکنی کی طرف جاتا ہے، جہاں سے سورج تیرتا ہوا آتا ہے، غوطہ کھاتا چلا جاتا ہے اور آتا جاتا نظر آتا ہے، یہاں میری بہت سی کہانیوں کی بنت جنم لیتی ہے۔ صبح سویرے میری چڑیاں دن بکھیرنے کے انتظار میں بجلی کے لٹکتے مٹکتے تاروں پہ بیٹھی گھریلو مسائل حل کر رہی ہوتی ہیں۔ کبوتر مکان کی چھت پہ مٹک مٹک کے چڑیوں سے پہلے دانہ اچکنے کے منصوبے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے کے 2-3 گھروں کی گشتی بلی تقریباً کئی گھات لگائے کسی معصوم چڑیا کے انتظار میں ہونٹوں پہ زبان پھیر پھیر کے رال سنبھال رہی ہوتی ہے۔ کمال کا منظر ہوتا ہے پاؤں پھٹنے سے پہلے اور ذرا دیر تک، اور پھر ہم سب کی طرح ہر کوئی الجھ جاتا ہے دن کی بھیڑ میں، معاش کی تلاش میں۔ فجر تو جیسے بھاگ بھاگ کے آگے کو آ رہی ہے، مسلح سمیٹتے ہی باہر کا رخ کرو تو بس سبحان تیری قدرت ہی کہہ پاؤ۔ ابھی دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا ایسے آ کے لگی جیسے اے سی گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر لگا ہے۔ ہوا اس قدر کی ٹھنڈی محسوس ہوئی کہ ہلکی سی چادر لپیٹ لینے کو دل کیا۔ مزیدار موسم، یعنی کہ گرم گرم کافی ہو جائے، سو کافی بنائی۔ لطف لیتے ہوئے ہی یہ خیال آیا، یہ موسم کی ہجرت ہے۔ ہم گرمی سے مر تو رہے تھے، مگر اس کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ بند کھڑکیاں، پتلے باریک کپڑے، لمبی روشنی، لمبے دن، کپڑے یوں دھو کے ڈالو یوں سوکھ جائیں۔ سودا لینے جب پیدل چلے جاؤ، 7-8 بجے تک کوئی تنہائی یا اکیلے پن سے خوف ہی نہیں، اندھیرے کی گھبراہٹ ہی نہیں، کھلا دن بھی اپنا وقت بھی۔ بدلنے چلے موسم کی خوشی بھی ہے کہ الگ سے پکوان، الگ سی مصروفیت، 7-8 مہینے پہنے وہی کپڑے، بندہ تھک گیا تھا۔ گزرے برس کے جو کپڑے بھول چکے ہیں یقیناً اب نئے لگیں گے، پنکھے چلیں گے، کھڑکیاں کھلیں گی، تازہ ہوا جب چاہے لوری سنا دے، کیا خوب مزہ دے گی۔ یہ تو تھا سرسری خیالات کا جھونکا، اور ساتھ ہی میں آ گئی اصل دنیا میں۔ آج کل کوئی گھر میں کام کے لیے ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، اب گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ چلتے موسم کے کپڑے کون بند کرے گا، سردی کا سامان کون نکالے گا، کون چپلیاں سنبھالے گا اور بند جوتے موزے کرینے سے لگائے گا۔ خیر، سب کام ہو ہی جاتے ہیں، بس ذرا خود کو ڈھالنا پڑتا ہے کرنے کی طرف۔ ان سب سوچوں، نکتوں، فکروں کو میں نے کہا ہجرت۔ ہجرت کوئی بھی ہو آسان نہیں ہوتی،
بھلے مستقل ملک سے چلے جاؤ یا شہر بدلو، کمرہ چھوڑو یا بے موسم کے کپڑے جوتے سنبھالنے کو آتے موسم کا سامان نکالو۔ سردی کے موسم کو تو ہم بس توجہ چاہیے۔ اب آج کل کی اسموگ کو دیکھیں یا دھوپ کو سنبھالیں اور استعمال کریں۔ گدے، لحاف، شالیں سب کو دھوپ لگوانی ہے نا، دھوپ لگوانی پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کو بند ہوئے جو آدھا سال سے زیادہ ہو گیا ہوتا ہے۔ فنائل کی بو، کہیں تمباکو کے کوئی پتے کسی چادر میں اٹک جاتے ہیں، کوٹ کی جیبوں میں مچڑے پرانے ٹیشو غلطی سے رہ جاتے ہیں، اور گلے کی چوسنے والی گولی۔ کسی کی کوٹ کی جیب میں سے کوئی پرانا چائے کافی کا بل بھی نکل ہی آتا ہے، اور کہیں کئی نئی ملاقات کا کوئی فون نمبر۔ کئی گزری کہانیاں لے آتے ہیں جب ہجرت موسم کر رہے ہوتے ہیں۔